سحری اور نماز فجر کا درمیانی وقفہ. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قاموا الى الصلاة قلت کم بینہما قال قدر 50 او 60 یعنی آیہ. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ دونوں میں کتنا وقفہ تھا، یعنی سحری اور نماز میں. تو انہوں نے بتایا سحری سے فراغت اور نماز میں داخل ہونے کا وقفہ اتنا تھا جتنی دیر میں کوئی شخص قرآن حکیم کی 50 یا 60 آیتیں پڑھ لیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ کو ایک آئیڈیا دیا گیا کہ یہ جو نماز سے فری ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، تو اس نماز سے فری ہونے کے بعد ان کے پاس کتنا ٹائم ہوتا تھا نماز فجر کو سٹارٹ کرنے تک کا. تو 50 آیتیں اگر کوئی پڑھ لے تو اتنا ٹائم ہوتا تھا. سحریاں بھی مختصر ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس تو اس طریقے سے کھانے پینے نہیں ہوتے تھے اور نہ اتنی تیاری ہوتی تھی. ہمیں تو 1 گھنٹہ بھی مل جائے تو کم پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری سحریاں بھی بہت پھر لنچ اور ڈنر جیسی ہوتی ہیں. تو خیر ان کے کھانے بہت سمپل تھے، اس وجہ سے ان کو بہت منیمم ٹائم بھی اگر ملتا تھا تو وہ اس میں سحری کر لیا کرتے تھے. اچھا، اس چیز کا آپ مشاہدہ حرم میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کبھی رمضان میں وہاں عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو، آپ وہاں ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کھجور پانی سے سحری کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک قہوہ ہوتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا کپ وہ ہاف کپ پی لیتے ہیں اور یہ ان کی سحری ہو جاتی ہے اور پھر وہ فجر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ویسے بھی آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ طلوع فجر پر سحری کا اختتام ہو جاتا ہے. جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے سحری کا ٹائم ختم. رمضان میں تو اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ آن ٹائم فجر کی اذان دی جاتی ہے اور لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ سحری کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آپ نے اس کو فنش کر لیا، ٹھیک ہے، یا آپ کھجور کھا رہے تھے تو آپ نے اس کو فنش کر لیا، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. لیکن عام دنوں میں بہت ساری مسجدوں میں ٹائم پر فجر کی اذان نہیں ہوتی. اسی لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فجر کب ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ 5 منٹ بھی یا 10 منٹ بھی دیر سے روزہ بند کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے علاقے میں 15 منٹ بعد بالفرض فجر کی اذان ہوتی ہے لیکن طلوع فجر تو 15 منٹ پہلے ہو چکی، تو پھر وہ آپ کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اور یہ بات ہم قرآن پاک میں پڑھ بھی چکے ہیں. یہ جو سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 اس کا ریفرنس ہے. تو طلوع فجر پر سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سحریاں بہت مختصر ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ آج جو ہم نے ٹاپک یہاں پر روکا ہے بس یہیں تک ہم اس کو رکھیں گے. کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ قیام رمضان جو ہے یہ تو پورے رمضان میں کرنے والا عمل ہے. بہت ساری مساجد میں آپ دیکھیے کہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے اور وہ قرآن پاک کو مکمل کر کے پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ختم ہوئی، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. یہ قیام رمضان میں بھی ڈیلی کرنے کا عمل ہے اور ویسے بھی آفٹر رمضان بھی یہ بہت تاکید والی سنت ہے جس کو آپ تہجد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس نماز کو کوئی رمضان میں بھی 5 یا 10 دن تک کرتا ہے اور باقی دن چھوڑ دیتا ہے تو یہ کوئی استقامت نہیں ہے اور ریکمینڈڈ سننا ہے. بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، اس لیے آفٹر رمضان بھی اس کو کرنا چاہیے. رمضان میں ڈیلی بیسس پر اس طرح سے کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عمل کی عادت ہو جائے اور آپ روزانہ بیسس پر جو عمل کر رہے ہیں اس کو آپ آفٹر رمضان بھی مینٹین کریں. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ عبادت ہے اور بہت زیادہ اس کی تاکید ہے، اس کا بڑا اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھی لیکن امت کے لیے اس کو فرض نہیں کیا گیا، امت کی مشقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. حالانکہ جتنی بھی فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد ٹاپ لسٹڈ جو نماز ہے وہ تہجد ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ فرضوں کے ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں کہا کہ وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں، لیکن تہجد کے ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نوافل کی زندگی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ فرضوں سے اوپر اٹھ کر نوافل کی زندگی جئیں. جی. ان کا یہ سوال ہے کہ لوگ چونکہ تراویح اور تہجد کو ایک نماز نہیں سمجھتے، تو اگر تراویح وہ الگ سے پڑھ رہے ہیں اور تہجد الگ سے پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ غلط ہیں؟ دیکھیں، اگر
وہ یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو الگ الگ نمازیں ہیں، تو اس سوچ کے ساتھ وہ غلط ہے. لیکن اگر وہ تراویح پڑھتے ہیں اور تراویح کے بعد ایکسٹرا نوافل وہ پڑھتے ہیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن لوگ یہ سوچ کر پڑھتے ہیں الگ الگ کہ تراویح الگ ہے نماز اور تہجد الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. بالکل سوچ غلط ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ظاہر ہے پھر وہ عمل بھی غلط ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم یہ بات واضح کر چکے آپ پر کہ اگر کوئی تراویح پڑھ چکا ہے اور وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر کچھ اور نوافل پڑھتا ہے، ایکسٹرا نوافل پڑھتا ہے، اس نے اپنے وتر چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ پھر اینڈ میں وتر پڑھتا ہے، تو اٹس اوکے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور پھر وہ 20 پر ہی کیوں رکتا ہے؟ چاہے تو 30 پر رکے، چاہے تو 40 پر رکے، کوئی منع نہیں. چاہے تو صلاۃ التوبہ ساتھ پڑھے، چاہے تو صلاۃ الحاجات پڑھے، چاہے تو مزید اور کوئی نفل پڑھ لے جس میں تحیۃ الوضو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی 2 نفل بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا کہ آپ تراویح کے بعد مزید نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. افضل اور مستحب پر جانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ بس وتر چھوڑ دیں، وتر کو آخری نماز بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر یہی کیا. لیکن وہ جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھی، تو آپ دیکھیں اس 2 رکعت کو بھی جب شامل کرتے ہیں آپ تو بھی جو کاؤنٹنگ ہے وہ وتر ہی رہتی ہے نا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو 2 رکعت کبھی کبھار پڑھے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، اٹھنا تو چاہتے ہیں پر نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرو، تہجد میں اٹھ جاؤ تو تمہارے اچھے نصیب ہیں، زہے نصیب. ٹھیک ہے نا. اور اگر تم نہیں اٹھ پائے تو تمہارے لیے یہ 2 رکعت کافی ہو جائیں گی. اس میں بھی علماء کا کہنا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر کے بعد بھی جو 2 نفل پڑھے تو اپنی نماز کو طاق پر ہی اینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سوال آیا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں یعنی حرمین میں تراویح اور تہجد الگ الگ جماعت سے پڑھائی جاتی ہے، وہ کس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ حرمین میں یعنی مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے وہ اس طرح سے کہ 10 ایک قاری پڑھاتا ہے اور 10 ایک قاری پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا والا قاری ہے وہ پھر وتر بھی پڑھا دیتا ہے. اور تہجد اور تراویح الگ الگ نہیں پڑھائی جاتی، یہ صرف آخری عشرے میں قیام اللیل کی ایک اور اپرچونٹی لوگوں کو دی جاتی ہے، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ پھر ڈیوائیڈڈلی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ پھر تقسیم ہو کر اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. کسی کو عشاء کے بعد ٹائم مل جاتا ہے پہلی 10 میں، کسی کو بعد میں مل جاتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، آخری ٹائم ہوتا ہے رات کا، اس میں مل جاتا ہے. لیکن اگر حرمین میں 20 تراویحوں کے کانسیپٹ کے ساتھ ہی کوئی عمل ہو رہا ہے تو حرمین میں ہونے والا عمل دلیل نہیں ہے. پھر تو حرمین میں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ اس کو تو دلیل بناتے نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی مکہ کی دیگر مساجد ہیں، مسجد حرام کو چھوڑ کر کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، سب میں 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے. مدینہ میں آپ مسجد نبوی کو چھوڑ کر کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، وہاں 8 رکعت تراویح ہو رہی ہے. حرمین میں یہ کس بات کو لے کر 20 تراویحاں پڑھاتے ہیں، اس بارے میں میں نے بہت تحقیق کی لیکن مجھے کچھ علم نہیں ملا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہوئے 20 تراویحاں پڑھتے ہیں، لیکن اس دفعہ رمضان میں جو لاسٹ رمضان گزرا ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ صرف 10 رکعت ہی ہو رہی ہیں. اس کے بعد تو تراویح نہیں ہو رہی، کیونکہ اتنا رش بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ کہ مینٹین کرنا ہی مشکل ہو گیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ 10 تراویحاں کون سی دلیل سے پڑھتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں، حرم میں کیا ہو رہا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو سنت پر عمل کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھا کرتے تھے؟ 8 رکعت. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ 8 سے کم پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں. اور اگر آپ کو 8 سے زیادہ پڑھنی ہے تو پڑھ سکتی ہیں؟ پڑھ سکتی ہیں. پڑھیں. کس نے منع کیا آپ کو؟ کسی نے منع نہیں کیا آپ کو. آپ یوں کر لیں کہ میں نے 8 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے پڑھا ہے، پھر میں نے 5 وتر پڑھ لی. اب بتائیے یہ کتنی ہو گئی؟ 13.
آپ یہ کہیں کہ میں نے 8 رکعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے پڑھا ہے اور میں نے 7 وتر پڑھے ہیں، میں نے 9 وتر پڑھے ہیں، ہو گئی زیادہ؟ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے نا، تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے؟ بہت ساری عبادتیں کریں، ٹھیک ہے، اور صرف رمضان تک ہی یہ شوق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر یہ شوق مینٹین رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں مینٹین رہتا تو پھر بہت فکر کی بات ہے. پھر یہ بہت فکر کی بات ہے کہ ہم رمضان کے بعد بالکل خالی ہو جاتے ہیں عبادتوں سے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے دلیل نہیں بنانا اس بات کو کہ مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے. اور مکہ اور مدینہ کی صرف حرمین کی بات ہے. یہ میں خود پرسنلی گئی ہوں دیگر مساجد میں، اور رمضان میں ہی گئی ہوں. 8 تراویح سے زیادہ نہیں ہوتی. اور یہاں پاکستان میں بھی جتنی بھی قرآن و سنہ سے ریلیٹڈ مساجد ہیں ان میں 8 تراویح ہوتی. 8 تراویحوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پورا پارا 8 تراویحوں میں پڑھتے ہیں، آپ کے قیام لمبے، ٹھیک ہے، آپ کے رکوع اور سجود اعتدال میں ہوں گے، آپ سکون سے نماز پڑھیں گے. آپ 20 تراویحوں میں دیکھیے، میں نے ایک بات پڑھی جو 20 تراویحوں کے دلائل میں میں نے پڑھی کہ امام جو ہے وہ 8 رکعتوں میں طویل قرات کرے، باقی کی 12 میں مختصر قرات کر کے جلد از جلد اس کو ختم کرے. آپ دیکھتے ہیں نا پھر کیا ہوتا ہے 20 تراویحیں جہاں پڑھی جاتی، کتنا ریپڈ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، رکوع سجود جلدی جلدی، اور قرآن کتنا تیزی سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. اگر کسی کو 20 تراویحوں کی دلیل کے طور پر حرم کی بات لینی بھی ہے تو وہ یہ نہیں لیتے کہ حرم میں قرآن پاک کیسے پڑھا جا رہا ہے. 20 تراویحیں پڑھنے والے اس طرح سے قرآن پڑھتے ہیں. پاکستان میں جو 20 تراویحیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے جیسا حرم میں پڑھا جاتا ہے. اور آپ میں سے جو بھی جائے نا انشاءاللہ حرم، تو وہ دیکھے گا کہ رمضان کے آخری عشرے میں 30 تراویحیں ہو رہی ہیں. 10 ایک امام پڑھائے گا عشاء کے بعد، 10 دوسرا امام پڑھائے گا عشاء کے بعد، 20 ہو گئی. اور رات کو یعنی آخری حصے میں 10 رکعتیں دوبارہ پڑھائی جائیں گی. اب تو یہ 30 ہو گئی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے. باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں اور کسی کی بھی اندھی تقلید نہ کریں. دیکھیں حدیث میں کیا ہے. آپ کو یہ بھی شعور ہونا چاہیے کہ ایک آتھینٹک حدیث ہوتی ہے. بخاری کی حدیث کی کس طریقے سے چیکنگ کی گئی ہے یہ دنیا کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر بخاری میں کوئی روایت ہے تو وہ کتنی پیور ہے، کتنی آتھینٹک ہے. ٹھیک ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بھی کمزور حدیث لائی جاتی ہے تو آبویسلی فالو آتھینٹک حدیث کو ہی کیا جانا چاہیے. جو بھی عقل والا ہوگا اس کو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ پوری طرح سے یہ چیپٹر کلیئر ہے. ٹھیک ہے، کوئی آپ نے جھگڑا نہیں کرنا ہے 8 اور 20 تراویحوں کو لے کر. ٹھیک ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے سنت کیا ہے، سمپل حدیث بتا دیں یہ سنت ہے. اور اگر کوئی آپ کو اس کے سامنے کوئی حدیث دیتا ہے تو آپ ریفرنس پر بات کر سکتے ہیں کہ جی ریفرنس جو ہے وہ آپ چیک کر لو. اس کے بعد اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں ایکسٹرا بھی نوافل پڑھنا چاہتی ہوں تو میں پڑھ سکتی ہوں، تو کہتے ہیں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور اگر میں اس سے کم پڑھنا چاہتی ہوں تو پڑھ سکتی ہوں، تو کہتے ہیں پڑھ لیں. دین تو الحمدللہ ہمارا بہت ہمیں کمفرٹیبل کرتا ہے. یہ دین فطرت ہے. آپ کو کبھی بھی اس دین میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ملے گی کہ جس سے جھگڑا فساد ہوتا ہو. یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو جھگڑے فساد کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے. آج یہ جو چیپٹر مکمل ہوا یہیں تک اپنی کلاس کو رکھیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نماز سفر پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.